وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اسماعیل بھائی، مجھے پتا ہے کہ آپ کا سوال نہیں تھا، کسی کا سوال ہی آپ نے پوچھا ہے۔ بہرحال بلی جو ہے یہ حلال ہے، اور یاد رکھیں کہ ہر چیز حلال جو ہو اس کا کھانا لازمی نہیں ہے جی۔ یہ تو نہیں کہ ہر حلال چیز کھائی جائے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ کتاب و سنت کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو بے شمار ایسی چیزیں ملیں گی جو حلال ہے لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کھائی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حلال ہے مطلب کہ اس کا اگر منہ کسی چیز میں پڑ جائے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی، وہ چیز حرام نہیں ہوتی۔ وہ حدیث آپ سامنے رکھے نا جس میں آتا ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث میں ہے، کہتے ہیں کہ ابو قتادہ میرے پاس آئے، حدیث میں الفاظ ہیں، تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی میں ڈالا، اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی، تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی لے۔ کبشہ کہتی ہیں ابو قتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں، تو انہوں نے کہا بھتیجی کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بلی نجس نہیں جی۔ یہ حدیث میں الفاظ ہے انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم او الطوافات جی، یہ الفاظ ہیں او الطوافات کے۔ فرمایا کہ یہ بلی جو ہے یہ نجس نہیں، یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے، مطلب چکر لگانے والی، گھومنے والی ہے جی۔ پھر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس باب میں حضرت امی عائشہ صدیقہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے۔ یہ حدیث کہتے ہیں حسن صحیح ہے، ھذا حدیث حسن صحیح۔ اور پھر ساتھ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور ان کے بعد کے لوگوں میں سے اکثر اہل علم مثلا امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق بن راہویہ وغیرہ کا یہی قول ہے کہ بلی کے جوٹے میں کوئی حرج نہیں، اور یہ سب سے اچھی حدیث ہے جو اس باب میں روایت کی گئی ہے جی۔ تو یہ کہہ لے کہ بلی کا جوٹا جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، نجس نہیں ہے بلی، اور اس کے نجس نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کھانا شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔